لساني ويفقهوا قولي صلاة. يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صلاة. مجلس کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات. مستجابی کے لیے بلندر صلوات. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلندر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس البیت ویطہرکم تطہیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا برائے سلامتی امام زمانہ اور آج کی مجلس بھی امام زمانہ جس کے لیے ہم سب کو مکمل طور پر روحانی طور پر تیار. ظاہری طور پہ تو ہم سب تیار ہیں لیکن ہمارا جو اصل ہے وہ روح ہے جس نے ان کے ساتھ عزم کے ساتھ اٹھنا. تو اس دعا کے ساتھ کہ ہم آج سے ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کی نظر کرم میں آئیں کیونکہ وہ محمد کے زمانے سے لے کے پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر چنتے جا رہے ہیں اپنے صحابیان اپنی ناصران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی ولی حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتى تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلوات الحمدللہ الذی وجعلنا من المتمسکین بالقرآن المجید وجعلناک من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاۃ والسلام السلام علیک یا بنت امیر المومنین یا ثانی زہرا یا ام المسائل یا عقیلہ بنی ہاشم یا شریکۃ الحسین یا تکمیل دین محافظ یا عدیل خامس اہل کساء یا آبدائی آل محمد یا غریب الوطن یا زینب کبریٰ.
المنتجبین المکرمین سیما بقیت اللہ و حجتہ فی الارضین علی العالمین الامام المنتظر و حجتہ ثانی عشر اللہم عاجل فرجا وسہل مخرجا وقرب زمانا وقصر انصارہ وأهلك أعداءهم ولعنة الله على القوم الظالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حقه في كتاب مبين وهو أصدق القائلين وقول الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ بَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اللهم صل على محمد وآل محمد. سال ہجری 1448 مہینہ سال کا الحمدللہ آغاز اس کا ہو چکا ہے. سب کو معلوم ہے یہ 1448 ہے اور آغاز ہوتے ہوتے آج 8 صفر کی مومنات الحمدللہ 1448 کا سال ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور خوش نصیبی ہماری کہ پروردگار ہمیں سعادت دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے اس دسترخوان پر بیٹھنے کی. الحمدللہ. اور یہ جو فرش ہے کسی خاص کمیونٹی کا، کسی خاص گروپ کا، کسی خاص سوسائٹی کا نہیں، یہ فرش ان کا ہے کہ جو بانی فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ حسین پر اس لیے نہیں آئے کہ بلائے گئے. ہم کالے لباس اس لیے نہیں پہنتے کہ سب نے پہنے ہوں. ہم مجلس میں اس لیے نہیں آتے کہ یہ ہماری عادت ہے. اور ہم اس مجلس میں آ کے گریہ ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں سکھایا گیا. ہم سب کیوں آتے ہیں؟ کہ یہاں ہمیں بقا نظر آتی ہے، حیات نظر آتی ہے، جینا نظر آتا ہے. یہ ہماری اصل زندگی ہے، اس لیے ہم یہاں آتے ہیں. یہ جو امام بارگاہیں بنی ہیں، عزاخانے بنے ہیں، یہ اس لیے نہیں بنے ہیں کہ وہاں جا کر صرف رونا دھونا ہے یا کوشش یہ کرنی ہے کہ امام حسین کا جو غم ہمیں ملا ہے اسے ہم کم کرتے ہیں، یا پھر اس لیے کہ کچھ لوگ اس نام کو مٹانے کے چکر میں تو ہم اس کو روک دیں گے، یا یہ جو محرم کے کسٹمز ہیں، رسم ہے، اس کو لوگ مٹانے کے لیے اور اسے بھلانے کی کوشش میں لگ جائیں گے تو ہم انہیں روکیں گے. ایسا ہرگز ہم تو اس مجلسوں میں اس لیے آتے ہیں، امام بارگاہوں میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم ہر سال اپنے آپ کو بدل سکیں، ہم مثبت ہو سکیں، ہمارے اندر اتنی
اچھی ہر سال تبدیلیاں آئیں کہ ہم امام کے قریب ہو جائیں. امام حسین نے اپنا گھر، اپنے بچپن کی گلیاں، اپنے ماں کی تربت، اپنے بھائی کی قبر، اپنے نانا کے روزے کو اس لیے نہیں چھوڑا تھا، ایک خاص عزم کے ساتھ چھوڑا تھا. اور اگر وہ عزم ہمیں آج بھی سمجھ آ جائے تو ہم سیدھی راہ پر چلیں. معاملات، میرا آج کا جو موضوع مجلس ہے وہ ایک فرد پر امام زمانہ کے اوپر کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے اوپر ایک فرد، ایک نہیں ہوتا، ہم ایک نہیں ہیں، لشکر ہے ایک. اور یہ آپ جب سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ ایک ایک کر کے لشکر. اور اسی لیے اب اپنی رسپانسبلٹیز کو دیکھنا ہے. کس کی نظر سے؟ امام زمانہ کی نظر سے. سورہ الاسراء بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، جان حق کو اللہ کا وعدہ، آپ کا، میرا نہیں، اس پروردگار کا جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. اس کا وعدہ ہے کہ حق رہے گا، باطل مٹے گا، حق غلبہ حاصل کرے گا. باطل چاہے کتنا بھی طاقتور ہو، کتنا بھی لشکر رکھتا ہو، کتنا بھی مضبوط ہو، اس سے اونچا ہے. اس حق کے لیے پروردگار عالم نے کیا کیا؟ کائنات بنائی، 1,24,000 انبیاء کرام بنائے، انسان بنائے، اور اس پیغام کو، حق کے پیغام کو انبیاء کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا. اب یہ سارا کچھ، یہ جو پروگرام ہے پروردگار کا، ویسے نہیں جیسے کر لیتے ہیں. یہ پروگرام پروردگار نے بڑے ہی منصوبے کے ساتھ بنایا، بڑی پلاننگ کے ساتھ بنایا ہے. کوئی عام پروگرام نہیں ہے اس کا. اس نے جب جنت بنائی تو ساتھ دوزخ بنائی، اس نے جب دنیا بنائی تو ساتھ عدالت بھی بنا تھا. ایک ساتھ یہ سب تیار ہے اس کا. آپ قرآن کھولیں، دیکھیں گے جہاں پروردگار عالم نے توحید کا ذکر کیا، فرق قیامت کا ذکر کیا. بیچ میں بعد میں باتیں آ رہی ہیں، انبیاء کا ذکر، کتابوں کا ذکر، رسولوں کا ذکر، اور ان کے آئمہ تحریر کا ذکر، یا ملائکہ کا ذکر اگر آ بھی رہا ہے تو ان دو کے بعد ہے. پیش قرآن دیکھیں. اب یہ جو حل حق کا یہ جو پروگرام پروردگار نے رکھا ہے، اس کو جاری رکھنے کا کیا اہتمام کیا ہے؟ ذرا یہ تو سوچیں. آج کی نظر سے ہم دنیا کو دیکھیں تو حق غالب ہے یا باطل؟ باطل غالب ہے، حق پیچھے ہے، باطل غالب ہے. یہ نظر آ رہا ہے. میں کس طرح ابھی بتاتی ہوں آپ کو. نظر آپ کو کس طرح آ رہا ہے؟ آپ آج کے حالات دیکھیے. ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہی ہوں کہ پروردگار نے حق کے چھوٹے چھوٹے ٹائنی سے قطروں کو جمع کرنا شروع کیا. اور حق کا راستہ کیا ہے؟ اب راستہ جو بھی ہے اس کو یہ دیکھ لیں آیا وہ راستہ معیاری ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جو حق پر ہے بہت چھوٹے ہیں، بہت قلیل ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت سست ہیں. گلوبل کے ذریعے سے اگر پاپولیشن کی طرف نظر ڈالی جائے تو ہم 25% حصہ ہے پاپولیشن کا. تو
عرب ڈوبیں مسلمان. اور حق کی طرف کتنے بلا رہے ہیں یہ دیکھنا ہے کہ حق کی طرف کتنے بلا رہے ہیں. سب سے پہلے ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم بہت قلیل ہیں, ہم بہت سست ہیں. دوسری کمی ہمارے اندر کنسسٹینسی, جمے رہنے کی ہے ہی نہیں. ذرا بھی کوئی مشکل آئی قدم چھوڑ دیے, ایسا ہی ہے. اب ذرا آج کی دنیا کے مطابق اپنے آپ کو رکھ کر اس جگہ دیکھیں تو میری بات آپ تک پہنچتی جائے گی کہ ہمارے اندر جمنے کی طاقت ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کہ چلے مان لیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے, جتنے بھی ہیں, لیکن ہم پہنچیں گے کس طرح؟ تو اب دیکھیں, اگر جب سامنے سفیانی یا دجالی آ جائے امام زمانہ کے سامنے, تو امام زمانہ کے پاس کیا ہے, دجالی سفیانی کے پاس کیا ہے, ان کی طاقت کیا ہے, ان کے پاس ویپن کیا ہے, ہتھیار کیا ہے, یہ دیکھنا ہے. تو جو آج کے حساب سے دجالی کے پاس کیا ہے, نیوکلیئر پاور اور طاقت بے انتہا. اس طرح ان کے ساتھ بہت سے مسلمان ممالک بھی ہیں. میں نے کہا نا, حق کی جانب ہماری تعداد اور کم ہو گئی, چھوٹے ہو گئے, تھوڑے ہو گئے, اور اس طرف اپنے بھی برائے بھی. اتنی طاقت ان کے پاس, یعنی تعداد کوئی معائنے نہیں رکھتا. اور ادھر امام زمانہ کے پاس 313 اصحاب, 313 سپاہ سالار, اور ادھر تعداد بھی بہت, اور اتنی کہ ایک انہوں نے اپنا ہیروشیما پر بم پھینک کر بتا بھی دیا کہ آج بھی جاپان کی وہ نسلیں اس کے اثرات سے نکلی نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ ایک بٹن دبا دیں, یعنی طاقت اتنی اس دجالی کے پاس کہ جب امام زمانہ کا اس سے سامنا ہوگا تو آخر امام زمانہ کے پاس وہ کون سی شیلڈ, وہ کون سا پروٹیکشن ہے کہ جس سے وہ اپنا بچاؤ کریں گے اس دجالی کے. تو بس ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ کون سی الہی طاقت ہے. اگر وہ ہمیں آج سمجھ میں آ گئی تو ہم چاہیں گے کہ ہم حق کے راستے میں چلیں, اور ہمارے اندر اتنا حوصلہ آ جائے گا کہ ہم اس راستے پر چلتے ہوئے گھبرائیں گے نہیں. امام زمانہ کے پاس 313 اصحاب سپاہ سالار, یہ ہے سلیکٹڈ, یعنی سلیکٹڈ ہو چکی, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے پہلے سے ہی چن لیے, اور کس طرح سے چنے ابھی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. لیکن اب روایتیں کہتی ہیں کہ ان کے پاس جو عوام ہے, عوام کہتے ہیں فوجی لشکر, ٹروپس. عوام کتنے ہیں؟ ایک جگہ ہے 8,000, ایک روایت میں ہے 16,000, ایک روایت میں ہے 24,000 ان کے پاس. اور وہ کیسے کام کریں گے؟ امام زمانہ جو حکم دیں گے وہ کریں گے. ان کی سوچ اور ان کی سمجھ دیکھیں, وہ جو 24,000 عوام ہیں کہ اپنے سپاہ سالار, یعنی امام زمانہ کے جو 313 سپاہ سالار ہیں, ان کی ایک ایک حرکت, ایک شرح, ایک اثر, ایک سوچ کو وہ اپنی یقین کے ساتھ اس سے واقفیت بھی رکھتے ہوں گے اور مانوسیت بھی رکھتے ہوں گے. یہ بہت کمال کی بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب اس امتزاج کو, اس موازنے کو سمجھنا ہے کہ
یہ جو جال حق کے راستے پر یہ جو قلیل سی تعداد ہے، یہ جو سلسلہ ہے، اس کو کس طرح ہمیں اس سلسلے تک پہنچنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اب ہمیں اللہ کا بھی پروگرام دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام شخص آیا، اس نے پوچھا کہ امام یہ جو دنیا ہے آخر اس کا کہیں انت ہونا ہے، کوئی انجام بھی تو ہونا ہے، تو وہ انجام کس پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے آخری بیٹے کے ظہور پر اس کا انجام ہے۔ یہ پوچھا کہ امام یہ جو انجام آخر پر ہے تو یہ انجام ہوگا کیا؟ وہ آپ نے فرمایا عدالت، یہ انجام عدالت ہوگی، یعنی ہر طرف عدل ہی حاضر ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا۔ پھر پوچھا کہ یہ عدالت آخر ہوگی کس طرح؟ تو اب سننے والی بات ہے، آپ نے فرمایا امام نے کہ یہ جب حملہ ہوگا امام زمان کے سامنے، یہ دجال آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان جو 313 ہے نا ان کا ایک میں پکڑ دیا، 313 میں سے 312 کو رکھ کر ایک کی طاقت کا بتاتی ہوں کہ ان کے پاس ایسی طاقت ہوگی کہ 1000 آدمیوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو پاور دے دے گا، طاقت دے دے گا۔ اور حدیث میں ہے کہ ان کا ہتھیار کیا ہوگا؟ ان کا ہتھیار ہوگا نور، اور اگر نور کو آج کی نظر سے دیکھیں تو وہ لیزر لائٹ، وہ لیزر لائٹ ہوگی جس سے وہ جو سپہ سالار ہے وہ ایک لیزر کی شعاع نکالے گا اپنے دشمن کی طرف، اور وہ کہاں سے کیا ہوگا؟ 1000 ابواب کھلیں گے، اس سے اس لیزر لائٹ سے 1000 ابواب، اس کے بعد پھر 1000 ابواب کھلیں گے۔ آپ دیکھیے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور اس کے بعد جیسے وہ حملہ عورت کی طرف وہ پہنچے گی لائٹ، تو اس کا بیٹا سامنے آ جائے گا، اس کا حسب نسب سارا سامنے آ جائے گا، اس کے مرنے سے پہلے وہ کلیئر ہو جائے گا کہ وہ تھا کون اور کہاں سے تعلق تھا۔ اب ان کے لیے پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ ان اصحاب کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اپنے اصحاب کو کہا تم تو میرے اصحاب ہو، لیکن جو میرے بیٹے میرے آخری حجت کے ظہور کے ساتھ جو سپہ سالار ہوں گے، جو عوام ہوں گے، وہ میرے بھائی ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام نے کہا۔ اور امیر المومنین مولا علی نے کیا فرمایا؟ کہا ہے کہ وہ جو ہمارے آخری حجت کے ساتھ ظہور کریں گے، وہ زمانے کے لوگ، وہ ہمارے لیے میرے لیے ایسے ہیں جیسے انہوں نے صفین نے میرے ساتھ جنگ کی، یعنی وہ ایسے مجاہد ہوں گے جیسے صفین جنگ لڑی۔ یہ ہے ان لوگوں کا۔ اور پھر امام سے اسی شخص نے پوچھا کہ وہ ہوں گے کیسے؟ اب امام نے جو فرمایا وہ آپ کی اور میری نجات کی بات، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 313 میں 50 خواتین تھیں، یعنی 50 خواتین کون ہیں؟ سردار صحابیہ ہوں، یہ صحابی ہیں، وہ صحابیہ وہ بھی چنے ہوئے ہیں، وہ ہوں گی، اور ان کے ساتھ جو ان کی ناصران ہوں گی وہ 7800 کہیں کہا ہے، 7900 کہیں کہا ہے۔ اتنی انہوں نے تعداد بتائی، لیکن آگے انہوں نے یہ تعداد تو بتائی کہ وہ چنیں گے، ان میں وہ ساری عقائد حقہ پر قائم ہوں گی اور وہ پاک دامن ہوں گی، لازمی ہے۔ لیکن ایک بہت ہی تکلیف دہ بات بھی بتائی، وہ ہے نجم الدین توسی۔ انہوں نے کیا لکھا ہے؟ یہ ساری باتیں جو خواتین کی میں بیان کروں گی، وہ قصائص الفاطمیہ ایک کتاب ہے، اس میں 13
مومنات کا ذکر ہے کہ کون کون سی ہیں، اور منتخب وسائل دراجات اس میں بھی ہے کہ یہ کون کون سی خواتین ہوں گی. لیکن جو تکلیف کی بات وہ یہ ہے کہ ان جو دجال کے ساتھ ہوں گی اس میں خواتین کی تعداد زیادہ ہوگی اور یہودی ہوں گے. یعنی دجالی جو لشکر ہے اس میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی ہوگی. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم کس طرف کو جانا ہے یا کیا کرنا ہے. یہ آج سے ہی اپنے آپ کو ہمیں سنبھالنا ہوگا. اب کیا ہوا کہ یہاں سے میں آپ کو ایک آسان بات کی طرف لے جا کے ان خواتین کا بھی بتاتی ہوں کہ یہ تو ہو گئی کہ یہ صحابیاں ہوں گی اور یہ سارے ان کی ناصران ہوں گی. لیکن اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ جب 313 بدر کی جنگ میں پیغمبر اسلام کے ساتھ 313 میں جنگ کی فتح حاصل کی تو سب کیا ہوئے؟ تکبر میں آ گئے. سب خوش ہو گئے کہ ہم غالب آ گئے. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم مشرکین کے اوپر حاوی ہو گئے. اس کے بعد دوسری جنگ آئی، جنگ احد. جب جنگ احد آئی تو یہاں پر مسلمانوں کو کیا ہوا؟ تکبر کا شکار، کیونکہ وہ 313 تھے اور یہاں پر کتنی تعداد تھی؟ ہزار تعداد ہے، جس سے مسلمان بہت زیادہ تکبر میں آتے کہ یہ ہمارے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. ایسا ہی ہے، اللہ ہے. لیکن کیا ہوا؟ جیسی جنگ ہو رہی تھی، جنگ کے بیچ میں خالد بن ولید جو کہ مشرکین مکہ تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے آ کر افراتفری پھیلا دی. اس نے آ کر غلط فہمیاں پھیلا دی. کس طرح سے؟ کیا کہا اس نے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس نے کیا کہا کہ پیغمبر اسلام شہید ہو گئے ہیں. اب یہیں سے آپ اپنے اندر کا دیکھیں کہ وہ جب آپ کے درمیان میں تفرقہ پھیلانا چاہتے ہیں، آپ کے درمیان میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں، آپ کے درمیان میں وہ آنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کے پسندیدہ شخصیت کا نام لیتے ہیں، کسی اور کا نام نہیں لیتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ علی کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ عزاداری کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اہل بیت کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی پر کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر افراتفری اور پھر تقسیم. ایسا ہی ہے. یہی کیا احد میں. یعنی آپ کو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تاریخ میں جو کچھ ہوا وہ آج بھی وہی چل رہا ہے. فرق کچھ نہیں ہے، صرف زمانے کا فرق ہے. اب یہاں سے دیکھیں کہ آخری محمد تک پہنچانے کے لیے پہلے محمد کے دور میں جس نے جتنی بھی کوششیں کی، اچھی کوششیں، جتنی بھی محنتیں کی، اللہ کسی کی محنت کو، کسی کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بالکل ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ کبھی بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ان کے اجر کو زندہ رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے. مثال سنی ہے نا آپ نے کہ نیکی کر دریا میں ڈال. تو کیا ہے دریا میں ڈال کر نیکی ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ نیکی واٹر پروف ہے. کیا ہے؟ نیکی واٹر پروف ہے. اور وہ نیکی دریا میں ڈوبتی نہیں ہے، تیرتی رہتی ہے. اور پھر ضائع کیسے ہوتی ہے؟ جو اچھا عمل کرتا ہے وہی گناہ کرتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو نیکی کا واٹر پروف ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ڈوب جاتی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا حیدری، یا حیدری، رسالت پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنات، ان میں جو خواتین، کیا ہوا؟ جنگ احد سے ہی آغاز کر لیتے ہیں.
जंग ओहद जब हो रही थी और सारे छोड़कर चले गए पैगंबर, देखा जाए तो 98% चले गए और कितने रह गए? 6, सिर्फ 6 रह गए। अब उन 6 को बुलाने के लिए नसीबा इब्ने क़ुआब ये रह गए, खातून। मैंने कहा ना एक, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक किरदार किसका है? औरत का। औरत क्या कर सकती है? नेज़ा उठाया, लोगों के पास गई, कहा पैगंबर की हिफाजत के लिए वापस आओ, वापस आओ, पैगंबर जिंदा है, ये ईमान है। वो ये नहीं सोच रही मैं एक औरत, और वो आई किस तरह इस लश्कर में? सवाल है ज़हन में कि जंग हो रही है, ये औरत का यहाँ क्या काम है? कि जब ओहद की जंग के लिए फहरिस्तें बन रही थी तो ये जो नसीबा है ना, इनके शौहर, इनके बेटे और इनके भाई जा रहे थे इस जंग में पैगंबर इस्लाम के साथ। उनका नाम था नसीबा आई और आके कहा अपने इन्हीं भाई से, शौहर से कि मुझे भी साथ ले चलो। क्या करोगी? तुम्हारा वहाँ क्या काम है? तो कहा मेरे पास एक छोटी सी पानी की मश्क है, चलो मैं जख्मियों को पानी ही पिला दूंगी। मतलब आप यहाँ से सोचते जाएं कि आपका काम क्या है, खुद काम निकालना है, सोचना है, देखना है कि हम एक तौवा, मुस्लिम भी नकील की तरफ जाइए, एक तौवा ने क्या कहा था? पानी पिलाया था और क्या शामिल हो गई? उस फहरिस्त में शामिल हो गई। तो एक क्या कर सकता है? याद है सफीन की जंग के बाद मौला अब्बास ने क्या कहा था कि मैं चाहता हूँ मैं अपने बाबा का एक लश्कर बन जाऊँ। मेरे बाबा अली कहें कि मुझे लश्कर की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास तो अब्बास है। एक की तरफ अगर आए, बहुत मिसालें एक की, मैं आपको एक एक करके क्या बताऊं। एक हुर मतलब एक क्या नहीं कर सकता, एक लश्कर बन सकता है। तो एक नसीबा उठने के बाद दौड़ी गई, अपने बेटे को देखा, वो भी जख्मी है बहुत ज्यादा, वो उसको शदीद जख्मी था, उसको पट्टी बांध ली दुपट्टे से फाड़ कर और कहा बेटा उठो देखो पैगंबर अकेले हैं। चलाती रही और फिर लोगों को भगाती रही और बुलाती रही। क्या किया? उन अरबों की गैरत को जगाती रही, अरबों की गैरत को जगाया कि वापस लौटो और देखो कि पैगंबर इस्लाम के साथ आओ, वापस जंग पे आओ। तो आपको मालूम है कि पैगंबर इस्लाम ने जितनी जंगें लड़ी हैं कोई भी हारी नहीं है, और हारी नहीं है। ये बीच में एक छोटा सा मसला आया, उसके बाद दोबारा से जंग हुई और दोबारा से पैगंबर इस्लाम ओहद भी जीते। यहाँ पर नसीबा का एक रोल देखें। उसके बाद उनके बाद नाम आता है सियाना माशिता। सियाना माशिता कौन है? माशिता कहते हैं ब्यूटिशियन को, यानी जो आराइश रिवाइश करे, ठीक है। ये फिरौन के दौर का वाकया, वहाँ पे पहुँचे हज़केल जो कि उनके चचाजाद भाई फिरौन के मुसलमान साहिब ईमान मूसा पर ईमान रखते थे, उनकी ज़ौजा सियाना माशिता। ब्यूटिशियन से याद आ गया होगा, कंघी दे रही है फिरौन की बेटी के, उनके घर में इस तरह के काम करती थी। अब वो करते हुए कोई कंघी गिरी, बिस्मिल्लाह पढ़ा और फिर पूछा ये तुम्हारा रब है क्या? कहा कि मेरे रब की, मेरे बाप की बात कर रही हो, वो जो रब है। यहाँ तक सबको याद है ना सारी बात, मुझे इतना बताना ना पड़े कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिरौन ने बुलाया, कहा मेरे रब होने का इकरार करो। कहा नहीं, बेटों को तंदूर गरम करके आग का उसमें डाल दिया गया। आखिरी शीर ख्वार बेटा जब सीने से छीना और डालने का कहा तो थोड़ी कमजोरी आई ईमान की, लेकिन उसी बच्चे ने कहा कि अम्मा घबराना ना, तुम हक पर हो, ये है जान हक वाले। और फिर चली गई, उन्हें भी आग के तंदूर में डाल दिया गया। और वहाँ से जब पैगंबर इस्लाम का मक्का से मस्जिद अक्सा के दरमियान में सैर और खुशबू आती है,
تو انہی ہستیوں کی خوشبو ہے. یہ ہے وہ جو کہ دین کی آبیاری کر رہی ہیں, جو کہ عقائد کی استقامت دکھا رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کن خواتین کے نام ہیں؟ یہ خواتین کے نام آ چکے ہیں. اب نام ہے حبابہ والوی. یہ کون ہے؟ انہیں 8 امام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. یہ حبابہ جو ہے انہیں 8 امام ہوا. کس طرح سے؟ ویسے تو یہ امام حسن علیہ السلام کی صحابیہ ہے, لیکن پہلے امام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے پہلے زیارت کا موقع ملا ان کو. ان کی 240 سال کی عمر تھی. اور وہ کس طرح سے کہ پہلے امام کے پاس گئیں اور کہا امام اپنی امامت کی ولایت کی مجھے دلیل چاہیے. تو امام بازار سے گزرے تھے, وہیں سے ایک پتھر اٹھایا, اس پر اپنی مہر لگائی تو نقش ابھر گیا امیر المومنین کا. تو کہا کہ مجھے مل گئی میری آپ کی امامت کی دلیل. اس کے بعد دوسرے امام آئے حسن علیہ السلام, انہوں نے بھی اور پھر بتا دیا تھا مولا علی نے کہ جو بھی میرا بیٹا ہوگا, جو بھی امام ہوگا, اس کا اسی طرح نقش اس پتھر پر ابھرے گا. دوسرے امام آئے امام حسن, انہوں نے بھی دے دی اپنی دلیل. تیسرے آئے امام حسین, انہوں نے بھی دے دی دلیل. چوتھے امام زین العابدین کے پاس جب گئی تو 113 برس کی تھی اور ہاتھ میں ریشہ تھا, ہاتھ کانپ رہے تھے. مولا نے دعا کی, جوانی آئی. جبھی تو گئی نا, جوانی آ گئی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے نقش اسی طرح کیا. پھر 5ویں امام محمد باقر کے پاس گئے, 6ٹھے امام جعفر صادق کے پاس گئے, 7ویں امام علی موسیٰ کاظم کے پاس گئے, 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے پاس گئے. پھر بڑھاپا, نقش ملا, دعا کی, پھر جوان ہو گئی. 9 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہے حبابہ. اور یہ کون ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اتنی صحابیہ تھیں کہ 8ویں امام نے اپنا ذاتی لباس ان کو کفن کے طور پہ دیا. اور یہ وہ ہیں جنہوں نے داڑھی کی سنت برباد کی. اور بھی بہت سے انہوں نے حدیثی بیان دیے, لیکن یہ ہے وہ والویہ. ٹھیک ہے, حبابہ والویہ. اچھا, خالد جہانیہ, یہ حضرت زید ابن علی, حضرت زید جن کی زیدی ہم اولاد, امام زین العابدین کے بیٹے. اور آپ کو پتہ ہے امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر ہیں, اور بھی بہت سی اولادیں ہیں, عبداللہ بھی ہیں, حسن بھی ہیں, اور بھی بڑے بیٹے ہیں. لیکن یہ جو زید ہیں انہیں عراق میں انہیں بھی اسی طرح امام حسین کی طرح یعنی کہ بلایا کوفہ کے آئے. میں نے ان کا کافی پڑھا اور دیکھا ہے کہ ان کی جو شہادت کا حال ہے وہ تو میں آپ کو کیا مطلب بتاؤں کہ انہیں یہ کوفے میں اپنے ساتھ لشکر لے کر آئے. اس وقت کے جو تھا نا ولید بن یزید بن عبد الملک, شام بھی ہے اس دور میں اور یہ بھی ہے, یہ دونوں ہی ہیں. تو یہ لشکر لے کر کوفے پہنچے اپنے ساتھ. وہاں پر ہی ایک دم سے ان کو جو ساتھ لشکر میں تھے وہ تھے ابو حنیفہ. ٹھیک ہے, ان کو جاتے ہی یہ نیوز مل گئی کہ آپ کو اس وقت کے حاکم نے امام اعظم کا لقب دے دیا. میں کیا سمجھانے کی کوشش کروں کہ میں کہنا نہیں, میں اس موضوع میں اتنا باتیں نہیں کرتی, اس لیے ذرا تھوڑی سی وہ بات کر رہی ہوں.
اس میں وہ جو چھوڑ کر چلے گئے حضرت زید ابن علی کو، بہت تھوڑے ساتھی رہ گئے، ان پر حملہ ہوا اور ان کے ماتھے پر تیر لگا. ان کا جو خادم تھا وہ ان کو گھر لے گیا، وہاں جا کر ان کی یعنی مرہم پٹی کی اور بہت علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جان کر نہ ہوئے اور وہ شہید ہو گئے. انہوں نے ان کو بہت رازانہ طور پر حضرت زید ابن علی کو دفنا دیا گیا، لیکن کیونکہ حاکم نے اپنی حاکمیت اور اپنا ظلم دکھانا تھا، یعنی یہ جو طاقت ہوتی ہے، یہ طاقت انسان کو کیا دیتی ہے؟ لالچ اور ظالم، بہت زیادہ بروٹل ہو جاتا ہے انسان. اور وہ یہ ان میں خاص عادتیں تھیں، خاص ان کی خصوصیات تھی. انہوں نے ان کی لاش کو ڈھونڈا، قبر سے نکالا، ان کا سر قلم کیا حضرت زید کا. 3 سال ان کا لاشا لٹکا رہا، لٹکے رہنے سے بھی ان کو کوئی صبر نہیں ہوا. انہوں نے ان کے لاشے کو اتارا، اس کے بعد اس کو ہتھوڑی سے اس کا چورا چورا ریزا خاک بنا دیا. پھر اس خاک کو اٹھا کر جو عراق کے پاس جو دریا تھا وہاں لے گئے، یعنی دریائے فرات، اور وہاں جا کر اس کی ساحل پر چلتے جاتے تھے گھوڑے سے اور وہ رات پھیلاتے جاتے تھے. یہ کیا ظلم عظیم کہتے ہیں. تو یہ ان کی صحابیہ تھی، یہ ام خالد جہانی. ان کو حاکم وقت کو جب پتا چلا کہ یہ ان کی یعنی کہ ان کے قائم پر عقیدہ رکھتی ہیں، ایمان والی مومنہ ہے، تو اس ظالم نے ان کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے. یہ ہے وہ بی بی ام خالد جہانی. یہ شکایت لے کر امام جعفر صادق کے دربار میں آنے کے بعد ظاہر شکایت کی کہ امام یہ دیکھیں میرے ساتھ حاکم وقت نے یہ کیا ہے. لیکن آپ یہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ وہ گھبرائیں، اتنی ایمان رکھتی تھی، اتنی دلیر تھی اپنے ایمان میں، اتنی مضبوط تھی کہ آنے کے بعد امام کے ساتھ بیٹھ کر امامت پر و ولایت پر فصیح و بلاغت کے ساتھ دلائل میں مباحثہ کیا. کہ یہاں تک کہ آپ نے ابو بصیر سے کہا کہ دیکھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو کہا کہ امام بتائیے. تو انہوں نے خود تعارف بھی کیا کہ یہ وہ ہے جو حدیث پر، جو امامت پر، ولایت پر فل اپنا ایک گرپ رکھتی ہے اور بہت زیادہ علم رکھتی ہے. یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد عمار یاسر کی والدہ سمیہ، جانتے ہیں عمار یاسر صحابی رسول، اور یاسر کی والدہ ابو زوجہ 7ویں نمبر پر ہے اپنے درجے میں، ایمان کے درجے میں. جانتے ہیں کتنے درجات ہیں؟ حضرت خدیجہ، حضرت آسیہ اور یہ حضرت سارہ، حضرت حاجرہ ان کی ہے، لیکن ان کے 7واں نمبر رکھتی ہیں سمیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ دیکھیں گے کیا فرش ہے، اس قدر نعمتیں آپ کو ایک ساتھ مل جاتی ہیں. کیا بات ہے. میں نے کہا نا کہ یہ سعادت ہے، اس فرش کی توفیقات ہے کہ ہمیں وہ کچھ مل جاتا ہے جو ہمارے مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا کچھ اس سے نعمت مل رہی ہوتی ہے. تو یہ 7ویں درجے پر فائز تھیں. بعد بعثت کے اعلان کے بعد ان پر شکنجے سخت کیے گئے اور یہ اپنے گھر میں ان پر ظلم و ستم کیا گیا. اور یہاں پر پیغمبر اسلام جب اس گھر کے پاس سے گزرتے تھے تو فرماتے تھے کہ اے خاندان یاسر، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ جنت کی پہلے سے حقدار ہو چکے ہیں، اور آپ سب یہ سب جتنی میں نے نام لیا ابھی تک، آپ سب لوگ رجت فرمائیں گی امام زمانہ کے ساتھ. وہ جب آواز دیں گے تو آپ ناصران نہیں بلکہ سرداران خواتین مومنات بن کر ان کے ساتھ آئیں گی. یہ وہ رجت فرمائیں گی، یہ وہ مومنات ہیں. اور پھر ام ایمن، جانتے ہیں نا، برکا نام ہے آپ کا، ایمن آپ کے بیٹے کا نام ہے.
یہ بھی پتا تھا پہلے؟ مجھے بھی نہیں پتا. صحیح بات ہے. ایمن آپ کے بیٹے کا نام ہے اور آپ کی بیٹے کی شہادت حنین میں مولا علی کے ساتھی ہونے کی وجہ سے شہادت ہوئی. حنین میں کس کی؟ ایمن کی. کیا تربیت کی ہے ماں نے, کیا یہاں پہ تربیت پر آپ کا انعام ہے, یہاں پہ تربیت میں آپ کو اتنا. کیوں؟ کیونکہ جب بی بی فاطمہ زہرا کو دربار میں جانے گواہی کی ضرورت تھی تو کوئی نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے ایک ایک گھر میں گئی, ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ کوئی ہے جو میرا گواہ بنے کہ میرے بابا نے یہ دیا تھا. سب نے انکار کر دیا تھا. بنی ہاشم سب نے انکار کر دیا. اور ام ایمن کیا کہتی ہیں؟ آپ پیغمبر اسلام کی وراثت میں آئیں, آپ کا نام برکہ تھا, آپ کالی حبشی تھیں, اجمی تھیں. اجمی کسے کہتے ہیں؟ عربی کسے کہتے ہیں؟ عربی تو وہ جو جن کے خاندان کے حسب نسب کا پتہ ہو. اجمی وہ جن کے خاندان کا حسب نسب کا کوئی اتا پتہ نہ. جبھی شادی کے لیے مختار سقفی نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ میں تمہاری شادی اپنے دوست سے کروا رہا ہوں, اور اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تو عمر ساز سے کروں گی کیونکہ وہ اجمی ہے. اجمی مین میں کیا بتاؤں کہ اجمی مین اپنی حیثیت سے نیچے میں ہو جاؤں. جیسے پیغمبر اسلام کی بھوبی کی بیٹی زینب, ان کی شادی جب کی, ابھی اس ٹائم نام نہیں آ رہا, کیا نام تھا ان کا, جب اپنے مطلب وہ بھی مسلمان ہوئے تھے جنہیں مسلمان کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے انس. ٹھیک, تو اس طرح سے انہوں نے بھی کہا, اس نے بھی کہا. پھر کیا ہوا آخر میں سب نے مختار نامہ ماشاءاللہ دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا تو دیکھیں مختار نامہ کہ کس طرح سے اپنے ہی بیٹے کو پھر مارا تھا, قتل کیا تھا, کیونکہ یہ جنگ میں ساتھ ہے. عمر سعد کا بیٹا ساتھ ہے امام حسین کے مقابلے پر. تو بہرحال واپس آتی ہوں کہ یہ برکہ ام ایمن یہ گواہی کے لیے پیش اپنے آپ کو کیا کہ بی بی میں آپ کی گواہ بنوں گی. پیغمبر اسلام انہیں اپنی ماں کہتے تھے ام ایمن کو, اور اہل بیت میں سے کہتے تھے. پیغمبر اسلام کی بات بتا رہی ہوں کہ وہ ام ایمن کو کہتے تھے آپ میرے اہل بیت میں سے. کیوں؟ پیغمبر اسلام کی نظر کوئی بصیرت آج کو دیکھ رہی ہے, وہ تو آنے والے وقت کو بھی دیکھ رہی ہے. یہ بصیرت نبوت بھی ہے, بصیرت امامت بھی ہے. معصومین بصیرت رکھتے ہیں, ہماری بصیرت نہیں ہے. تو آپ نے کیا کہا کہ میں آپ کی گواہی دوں گی. تو بی بی نے پوچھا کہ تم کیسے گواہی دو گی, تم کیسے دو گی؟ کہا اسی طرح جس طرح ایک بار پیغمبر اسلام نے کوئی مسئلہ حل کیا, تو مسئلہ جب وہ حل کر رہے تھے تو گواہ کے لیے پوچھا کوئی ہے, تو مولا علی نے فرمایا میں ہوں آپ کا گواہ. تو رسول اللہ نے پوچھا آپ بھی وہیں موجود تھے؟ کہا نہیں میں موجود تو نہیں تھا, لیکن جب آپ نے بتایا کہ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, اللہ ہے, نبی ہے, تو میں نے سب چیزوں پہ ہمیں آپ پر یقین ہے. تو یقیناً یہ جو آپ مقدمہ ہے لڑ رہے ہیں, جو کہہ رہے ہیں, وہ بھی یقیناً ہے, اور اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے. تو ہے اسی طرح میں نے یہ چیز میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سیکھا ہے کہ مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سب سچ. میں نے اس گھر سے سچ سیکھا ہے, تربیت حاصل کی ہے. میں جاؤں گی. اور جب ام ایمن گئی ہے نا دربار میں, تو جانتے ہیں کیا جملے کسنے ان پہ کسے گئے؟ انہیں کیا کہا گیا؟ کالی آ رہی, کالی حبشن آ رہی ہے. ہنس رہے تھے, مسخرہ کر رہے تھے. اور کس کو لا رہی ہے؟ ایک سید زادی, ہائے ہائے, ایک اجمی تھا, ایک کنیز. یہ ہے اس کی گواہ. پھر گواہی بھی نہیں مانی, گواہی بھی نہیں مانی. تو یہ گواہی آخری
ज़हूर के बाद परवरदिगार कहेगा कि हुक्म देगा इमाम ज़माना को कि जिसने किसी के हक को खाया है, जिसने किसी के हक को मारा है, चाहे वो हक दांत की ब्रेक में ही क्यों ना हो, सबसे ले लो। इसी तरह उम्मे अहमद को बुलाएंगे, परवरदिगार कहेगा कि इनको आप ये गवाही दें, और ये गवाही जब देंगी तो वहाँ पर क्या होगी? अदालत होगी, इंसाफ होगा, आदल होगा। दुरूद पर मोहम्मद। ज़ुबैदा हारून रशीद की ज़ौजा। देखें, ज़ुबैदा खातून, जब हारून रशीद को पता चला कि ये ईमान रखती हैं अहले बैत पर, तो मुश्किल है, बहुत बुरे हाल है, तलाक देने पे घर पे है कि मैं इस औरत को तलाक कर दूँ। इतनी खालिसितन सादी मोमना, इतनी कि एक तो शाही लिबास, शाही रहना पसंद ही नहीं करती थी, नहायत सादा, इतनी ज़्यादा कि उस ज़माने में आपको पता है पानी का बड़ा मसला था ये हाजियों के लिए, तो 10 मील दूर से पहाड़ों के दर्रों में से ये रास्ता निकाल कर हरम तक लाई। ये है वो पहली खातून, ज़ुबैदा खातून जो लेकर आई है। सखावत, इखलाकियत, उसमें हंसना इतना रखती थी कि इन्होंने अपनी कनीज़ों को रखा हुआ था कुरान की तिलावत पर, उनको बाकायदा वजीफा उनका बांधा हुआ था, और क्या कहती थी, इतनी ऊंची तिलावत करो कि साथ वाले घरों तक आवाज़ जाए, ताकि उनके दिल भी मुनव्वर हो और उन्हें भी कुरान की आवाज़ें सुनने से वो भी इस ईमान की तरफ पलट। और आपने पानी का क्या इंतजार किया? उस ज़माने में मैंने बताया ना कि 10 मील दूर से लाई, उस वक्त 1 दिनार सोने के बराबर एक मश्क मिलती थी, 1 दिनार सोने के बराबर एक मश्क मिलती थी। आपने पानी का ये मसला हल किया। 11 के बताएंगे, 11वीं है उम्मे खालिद हमसिया। उम्मे खालिद हमसिया का क्या है रोल कि इन्हें इतनी बुरी बीमारी हो गई कि इनको जब हकीम ने इनकी बीमारी का इलाज क्या बताया? शराब का। अगर मैं शराब पी लूँगी, बहुत हकीमों ने एक ही इलाज बताया, तो मैं सेहतमंद यानी ज़िंदगी की तरफ लौटूँगी। इमाम ने शरई फ़िक़्ह समझाया, बताया, कबूल किया और शराब से दूर रही, और आखिर ज़िंदगी से हार गई। लेकिन शराब को हाथ नहीं लगाया। मैं आपको इन तमाम बीवियों की तरफ से बताना ये चाहती हूँ, सिर्फ ये कि हराम हलाल सही गलत ये फैसला इनफरादी तौर पर हम सब ने खुद करना है। हमने देखना है क्या सही क्या गलत है, और उसके बाद रास्ता भी आए तो बर्दाश्त करें, डटे रहना, जमे रहना। मैं मानती हूँ ये बड़ा कठिन वक्त है, ज़माना बहुत मुश्किल है, और इसके बाद और मुश्किल काम है, अभी रुकनी नहीं है। ये हक का रास्ता है, और ये हक का रास्ता ही मुश्किल है, जब भी तो वहाँ तक पहुँचना है। नासिरान ऐसे तो नहीं बनना, ऐसे तो नहीं चुनाव होगा हमारा, और इंशाल्लाह हम आज से इसी फर्ज से अहद करके उठते हैं, जितना हो सके हम हक पर रहें, जितना हो सके। मोमिनात, यहीं से अब एक जुमले के साथ मसाइल की तरफ जाती हूँ कि 8वें इमाम हज़रत रज़ा अलैहिस्सलाम के जब भी वो मुहर्रम का चाँद देखते थे, रवायतों में लिखा है कि आप अपने गिरेबान को चाक कर लेते थे, गिरिया शुरू कर देते थे, अपने घर में मजलिसों का इनकार करते थे,
اور روایتوں میں لکھا ہے کہ آپ کے چہرے سے بس اداسی ٹپکتی تھی، اتنا آپ گریا کرتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ امام آپ اتنا مانتے ہیں، ٹھیک ہے بہت ظلم ہوا، اس ظلم کی کوئی حد نہیں ہے، اس جیسا ظلم دنیا نے نہ کبھی پہلے دیکھا نہ سنا نہ ہی اس کی کبھی بات ہوا، لیکن آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو جانتے ہیں یہ جو جواب معصوم کی زبان مطہر سے نکلا ہے یہ وہی دے سکتے ہیں۔ بڑا ہی عجیب جواب دیا، فرمایا کہ ہم اس لیے محرم کو اتنی اہمیت دیتے ہیں تاکہ تم جس طرح غدیر کو بھلا چکے ہو تم محرم کو نہ بھلا دو۔ غدیر کے فضائل کی کیا ہے؟ یہ اہل بیت کے فضائل کی معراج ہے غدیر، اور اہل بیت کے مصائب کی معراج ہے کربلا۔ پہنچے کہاں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ اہل بیت کے فضائل کا کمال ہے غدیر، اور اہل بیت کے مصائب کا کمال ہے کربلا، اور کربلا کا کمال جانتی ہے کون؟ بنت حسین سکینہ۔ بڑی بحث ہے اس بارے میں بھی، بہت زیادہ ڈسکشن ہے کہ سب سے زیادہ مصائب کس نے برداشت کیے، کہاں برداشت ہوئے، کہ وہ مصائب زیادہ ہیں کہ صبح عاشور سے عصر عاشور تک جن شہداء نے 3 دن کے بھوکے پیاسوں نے میدان میں جا کر جنگ لڑی اور شہادت پائی، کیا ان کے مصائب زیادہ ہیں؟ کیا ان کی مصائب کہ جو پہلے چلا گیا اس کا مصائب کم ہو گیا اور جو آخر میں گیا اس کے مصائب زیادہ ہیں؟ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ان شہداء کے مصائب کو رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ان اسیروں کے مصائب، ہائے اللہ، ہائے میں قربان جاؤں اہل بیت کے مصائب پر، کہ وہ اسیر کا پہلے تو ہم نے لاشیں دیکھیں کہ آتے ہوئے، اس کے بعد اتنی بڑی اسیر کہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے شام کا زندان۔ اور جانتے ہیں کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ ان مصائب کا، اسیروں کے مصائب کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو شہزادی سکینہ کے مصائب کو ترازو کے دوسرے، اتنے مصائب۔ جانتے ہیں کہ امام حسین کی چہیتی اتنی چہیتی کہ آپ اسے اتنا پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوری نہیں دیتے تھے، یعنی جب تک سکینہ سینے سے لڑ نہ جاتی تھپک تھپک کے آپ اس کو لوری نہ دیتے، سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ اور جانتے کتابوں میں لوری کیا لکھی کہ وہ گھر نہیں، کہ جس گھر میں سکینہ نہیں، یہ وہ لوری کے الفاظ۔ اتنی عادی ہے یہ بچی کہ جب سب شہید ہو گئے، سب چلے گئے، اب امام حسین نے زینب کو ساتھ لیا اور خیمہ سجاد میں گئے، وہاں جا کر سید سجاد کو جگایا، دیکھا بابا آپ اکیلے، آپ کے چہرے پہ اتنا خون، آپ کا جسم خون سے بھرا، بابا عباس کہاں ہے، اب بابا علی اکبر بھیا کہاں ہے، کہاں بیٹا سجاد ہوش میں آؤ، سب شہید ہو گئے، سب چلے گئے۔ اس کے بعد اسرار رموز سے امامت آپ نے سید سجاد کو سپرد کیے۔ راوی کہتا ہے جاتے ہوئے دیکھا کہ امام آگے ہیں، شہزادی زینب پیچھے ہے، اور جب خیمہ سجاد سے باہر آ رہے تو راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا زینب عالیہ آگے ہے، امام پیچھے۔ سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے، لیکن جب یہ اسیروں کا قافلہ چلتا ہے نا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، تو سمجھ میں آیا کہ اس کا سبب کیا تھا۔ یہ اکیلی ایک
آپ جانتے ہیں یہ قافلہ جب گیا ہے نا دربار یزید میں تو وہاں کس طرح سے گیا ہے جیسے حبشی غلاموں کو رسیوں میں باندھا جاتا ہے کسی کے ہاتھ کسی کا گلا کسی کے شانے جو ہاتھ میں آیا اور اس کے بعد جب یہ یزید کے سامنے کھڑے ہیں اور یزید کہتا ہے کہ یہ بچی بار بار اچھل کیوں نہیں یہ آرام سے بیٹھ کیوں نہیں جاتا اور یہاں سے اس بی بی سکینہ کی محبت کا امتحان کس طرح کہ وہ تشت لا گیا جس کے اوپر ایک خوبصورت سا کپڑا ڈھکا تھا اور کہا گیا کہ دیکھتا ہوں کہ اس بچی کو حسین سے اپنے بابا سے کتنی محبت ہے ہر جگہ جگہ آزمائشیں جگہ جگہ امتحانات اور اس کے بعد ان کو پھر جب زندان میں رکھا گیا یہاں پر سید سجاد بتاتے ہیں کہ وہ باہر جا کر ایک شخص کہتا ہے امام اچھا نہیں لگتا وہ محب ہے نا امام کا کہتا ہے امام اچھا نہیں لگتا قید خانے سے باہر چوراہے پہ آ کر اس بچی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہا کیا کروں کہ زندان اتنا تنگ ہے کہ بیویاں کھل کر اپنے پاؤں میں لا کر بھی نہیں بیٹھ سکتی اور جب شام ہوتی ہے تو واپس گود میں اپنی بہن کو لے کر زندان میں واپس چلے جاتی ہے ایک دن شہزادی نے کہا بھیا یہ پرندوں کا جھنڈ یہ کس طرف روز اس وقت جاتا ہے کہا بیٹی سکینہ یہ پرندوں کا جھنڈ شام ہوتے مغرب ہوتے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے تو شہزادی سکینہ کہتی ہے بھیا ہم کب اپنے گھر جائیں گے یہ آرزو یہ خواہش یہ تمنا جسے کہتے ہیں نا حسد رہ جائے ایک بھڑک ہوتی ہے انسان کے اندر کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں بھیا مجھے گھر جانا ہے اور ایک رات ایسی آئی کہ سب لوگ زندان میں سو رہے تھے کہ بی بی زینب کو اپنے سر پر ایک احساس ہوا جیسے کچھ رکھا ہوا ہے جب ہاتھ آیا تو دیکھا ننھے ہاتھ ہے کہا سکینہ کیا کر رہی ہو میرے بابا کا سر مجھے ابھی نظر آیا تھا پھوپھی یہاں سے بابا یہاں سے میرے بابا کہا سکینہ بابا نہیں آئے کہا نہیں پھوپھی اماں دادی بھی تھی دادا علی بھی تھے بابا بھی تھے اور دیکھتی کہا کہ تمہارے کانوں کا درد کیسا ہے سکینہ یہ دادی نے پوچھا تھا پھوپھی اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے بس یہ کہنا تھا کہ سکینہ نے رونا شروع کیا اتنا روئی کہ بی بی زینب سنبھالتی ہے تو گود میں نہیں سنبھلتی اس کے بعد ام کلثوم کہتی ہے لائی بہنا مجھے دے دو وہ بھی نہیں سنبھلتی ایک بی بی سے دوسری سے تیسری ایسے میں سید سجاد اپنے زیور کھانے جو ان کے ہاتھ جو کڑیاں تھی جو ان کا زیور تھا جو لوہے کا زیور سے اٹھاتے ہوئے سنبھالتے ہوئے آئے اور کہا کہ مجھے دے دو میری بہن سکینہ کو میں چپ کر رہتا ہوں جیسے ہی گود میں لیا تھپکی دی کہا پھوپھی ماں یہ سو گئی ہے لے سنبھالے سے لٹا دے جیسے ہی بی بی زینب نے لیا کہا سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ یعصمک من